اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا، میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل اور عیال یعنی بیوی بچوں کا بوجھ یعنی وزن ہے، اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر اطلاع دی تھی۔ میں نے عرض کیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدیدی ضرورت اور اہل اور عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی تاخ میں یعنی انتظار میں لگا رہا۔ وہ اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دوبارہ غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں نے تجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل اور عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری موقع ہے۔ تو نے کہا آئندہ نہیں آؤں گا، اگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جس نے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچا دیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا تھی؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کہا گیا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے۔
اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تجھ سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم راتوں سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کسی باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر اور فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ بخاری شریف۔